السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ ترکی بھی باکمال ہے اور ترک ڈرامے بھی باکمال ہیں۔ دنیا ان کی کامیابی کو جو بھی نام دے وہ ان کی مرضی، مگر ہمارے نزدیک ان ڈراموں کی کامیابی کی وجہ دین اسلام کی خوبصورت منظر نگاری ہے۔ اس بار ہم دلریش ارطغرل یا کورلوش عثمان کی مثال نہیں دیں گے، کیونکہ اس بار ایک نئی مثال سامنے آ چکی ہے۔ جی ہاں، آخر کار نئے سیزن کے اعلانات کی آمد کی ابتدا ہو چکی ہے۔ نہایت بے صبری سے جس کا انتظار تھا، آخر کار اس کی پہلی جھلک سامنے آ ہی گئی، اور کیا ہی شاندار جھلک پیش کی گئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عظیم سلجوق الپ ارسلان کی، جس کے نئے سیزن کی پہلی جھلک سامنے آ چکی ہے۔ یہ شاندار بھی ہے، یہ جاندار بھی ہے اور مزیدار بھی ہے، مگر اب ہمیں ایک اور چیز کا بھی انتظار ہے، مگر اس بارے میں ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ثابت ہونے والی ہے۔ ڈراموں کے نئے سیزن، جسے سردی کا سیزن بھی کہا جاتا ہے، کی جھلکیاں آنی شروع ہو چکی ہیں۔ یعنی الپ ارسلان پہلا ڈرامہ نہیں ہے جس کے نئے سیزن کی پہلی جھلک یا ٹریلر جاری کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ سردیوں میں شروع ہونے والے سیزن کے ڈراموں میں شامل ہونے والوں کے بارے میں بھی مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ کم از کم بھی ہر روز 3 سے 4 لوگوں کے بارے میں خبر آتی ہے کہ آج فلاں ڈرامے میں شامل ہو گیا ہے۔ کورلوش عثمان کے بارے میں اب تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی، مگر جلد ہی آ جائے گی۔ ہم آپ کو فی الحال اشارے کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ایک زبردست قسم کی خبر آئی ہے، اور اس بارے میں ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں الپ ارسلان کے نئے سیزن کی پہلی جھلک کی۔ پرسوں رات اچانک ہی اعلان ہوا کہ کل رات الپ ارسلان کی پہلی جھلکی جاری کی جائے گی، اور وقت کی پابندی کرتے ہوئے ایسا کیا بھی گیا۔ پہلی جھلک سامنے آئی اور پھر فوراً ہی ہر طرف چھا گئی۔ مکی ٹی وی کا ترجمہ شدہ ٹریلر آپ فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹریلر کی پہلی جھلک ہی حیرت انگیز تھی۔ عرب کا صحرا، جوک در جوک ایک طرف بڑھتے لوگ، پھر خانہ کعبہ اور مطاف کی جھلک، اور اس پہلی جھلک میں خانہ کعبہ کے چاروں اطراف سے قطار اندر قطار کی صورت میں آتے لوگ۔ چند لمحات کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک خواب ہے اور یہ خواب میں خود دیکھ رہا ہوں، یا پھر یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کا میں ایک حصہ ہوں۔ اور اگر دماغ کہتا ہے کہ یہ محض ایک منظر ہے، تو دل کی ضد ہے کہ مجھے اس منظر کا حصہ بننا ہے اور ہر صورت میں بننا ہے۔ یہ ضد ہے اور بے حد ہے۔ ٹریلر کا یہ پہلا حصہ جیسے دل چیر کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ کے گھر جانے، اس کا دیدار کرنے اور اللہ کے حکم مطابق اس کے ارد گرد چکر یا پھیرے لگانے کے لیے مچل جاتا ہے۔ ہیہات افسوس، ہائے افسوس کہ یہ تو محض ایک منظر ہے، اور حقیقت میں وہاں تک پہنچنا بظاہر مشکل ہے، محنت طلب کام ہے، اور جیب فی الوقت اس کام کی اجازت نہیں دے رہی۔ سو ہم نے کل رات اس دل کو بڑی مشکل سے سمجھایا، اور اب دل سے دعا ہے کہ یا اللہ، بس آپ ہی کوئی راستہ نکالیے، اور ہم سب کو، یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی، اور ہاں اس ویڈیو کو بنانے والوں کو بھی، اور ہمیں بھی اپنے گھر کسی نہ کسی صورت میں بلا لیجئے، آمین۔ فی الحال کے لیے تو ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن اللہ کے گھر بھی جا کر یہ کلمات کہیں گے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الپ ارسلان کے نئے سیزن کی پہلی جھلک کے ابتدائی حصے کے بعد الپ ارسلان کو دکھایا جاتا ہے، جو احرام باندھے ہوئے ہے اور مطاف میں طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مطاف میں طواف کے دوران وہ خانہ کعبہ کو چھوتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسا کہ طواف کے بارے میں حکم ہے کہ طواف کے دوران طواف کرنے والا نہ تو کعبے کی طرف پیٹ کرے اور نہ ہی کعبے کی طرف سینہ کرے، اور اگر ایسا ہو جائے تو جتنا طواف ایسا ہوا ہے اسے لوٹایا جائے گا، اور طواف کے دوران دعا اور تسبیح کا حکم ہے۔ الپ ارسلان کی پہلی جھلک میں الپ ارسلان دعا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کیا ہی اعلیٰ اور شاندار دعائیں ہیں۔ ترکی کے تاریخی ڈراموں کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ یہ عشق، محبت، ذاتی انتقام اور لڑائیوں جیسے سطحی موضوعات پر جذبات ابھارنے کے بجائے
عالمی لیول کا ذہن تشکیل دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امت، ملک اور قوم کی بھلائی کی سوچ دی جاتی ہے۔ اسلام پر عمل، جنت اور جہنم کا ذکر پیش کیا جاتا ہے، اور یہی چیز ان ڈراموں کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ڈرامے کی گزشتہ اور آنے والی کہانی کا نقشہ ظاہر کر رہی ہے۔ یہ دعا ہے، یا اللہ، جو فتوحات آپ نے ہمیں عطا کیں اور آئندہ جن کے عطا کرنے کی خوشخبری دی، وہ ہماری نہیں ہیں بلکہ آپ کی ہیں۔ اس دعا میں ماضی میں جس فتح کے حاصل ہونے کو یاد کیا گیا ہے وہ تو ویس پورکان کی فتح ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ الپرسلان کے پہلے سیزن کی پہلی قسط سے آخری قسط تک ویس پورکان کی فتح کی جدوجہد اور کوشش دکھائی گئی تھی، اور آخر کار الپرسلان نے اپنی منگیتر اگجا خاتون کی قربانی دے کر یہ فتح حاصل کر ہی لی تھی۔ جبکہ فتوحات کی خوشخبری کی بات جو کی گئی ہے، یعنی آنے والی فتوحات کی خوشخبری کی جو بات کی گئی ہے، ان میں آنے والی فتوحات خاص طور پر الپرسلان جب سلطان بنے گا تب کی فتوحات ہیں، اور سلطنت کی وسعت کے لیے یورپی عیسائیوں سے جنگیں ہوں گی، تو تب 1071 میں ملازکرت کا عظیم الشان تاریخی واقعہ اور جنگ ہوگی، اور الپرسلان پوری یورپی عیسائیت کو شکست سے دوچار کریں گے۔ امید ہے کہ آنے والے سیزن میں ہم اس جنگ کا نظارہ کریں گے، اور اس بات کی بھی امید ہے کہ ڈرامے کی انتظامیہ اس تاریخی واقعے کو شاندار اور بھرپور انداز میں فلمائے گی اور اس کا حق ادا کر دے گی۔ گزشتہ سیزن کی کہانی 1056 تک چلی تھی، یعنی الپرسلان کے سلطان بنے بغیر ہی سیزن کا اختتام ہو گیا تھا، مگر اب آنے والے سیزن میں یقیناً الپرسلان سلطان بنے گا، مگر اہم ترین سوال یہ ہے کہ کب بنے گا۔ اگر دوسرے سیزن کے پہلے ٹریلر کو دوبارہ غور سے دیکھا جائے تو الپرسلان کی زلفیں کافی دراز ہیں، کافی سے بھی زیادہ کہنا چاہیے کہ خوب دراز ہیں، کندھے سے نیچے تک جا رہی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ڈرامے کی چھٹیوں کے دوران الپرسلان کا کردار ادا کرنے والے شخص کی کوئی بھی تصویر سامنے نہیں آئی تھی، کیونکہ لک بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ زلفیں بتا رہی ہیں کہ پہلے اور دوسرے سیزن کے درمیان کافی عرصے کا فرق ہوگا، کئی ماہ کا بھی ہو سکتا ہے اور کئی سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ دعاؤں میں دوسری دعا آخری دعا ہے جو اہم دعا ہے، جس میں الپرسلان اپنے عوام کے ذریعے دین کی سربلندی نصیب ہونا طلب کر رہا ہے۔ یہ دعا بھی ظاہر کر رہی ہے کہ الپرسلان اس حالت میں سلطان بنا ہوا ہے، یعنی یہ خواب سلطان بننے کی حالت کے دوران کا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو یہ خواب ہے اور یقیناً یہ خواب ہی ہے، تو الپرسلان اپنے اگلے وقت کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہے، اور اگر حقیقت ہے، یعنی اس حقیقت کا ہونا بظاہر تو مشکل ہی ہے، تو پھر یہ طواف سلطان بننے کے بعد کا ہے، یعنی سلطان بننے کے بعد کا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ ٹریلر ہے مزیدار اور شاندار۔ ٹریلر پر اور الپرسلان کے نئے سیزن میں شامل ہونے والوں کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں مزید بات چیت کریں گے اور آپ تک اہم اور زبردست قسم کی معلومات بھی پہنچائیں گے۔ فی الحال بات کرتے ہیں اس بات کی جس کا ہم نے شروع میں اشارہ دیا تھا کہ ہمیں ایک اور چیز کا بھی انتظار ہے، اور وہ چیز آپ کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگی، اور وہ ہے کولر عثمان کا پہلا ٹریلر، یعنی چوتھے سیزن کی پہلی جھلک۔ گزشتہ سال کولر عثمان کو الپرسلان اور بربروس لار سے مقابلہ درپیش تھا، لہٰذا محمود بوزداغ نے بربروس لار کو سیریس لیا اور تیسرے سیزن کا پہلا ٹریلر ہی ندی کے پانی میں بنا ڈالا۔ جبکہ اس سے پیچھے جائیں تو کولر عثمان کے دوسرے سیزن کو عظیم سلجوق سے مقابلہ درپیش تھا۔ عظیم سلجوق کی ابتدا ہی شاندار تھی، ٹریلرز کے تو کیا ہی کہنے تھے، مگر محمود بوزداغ نے بھی ان کا توڑ کیا، عثمان کو آگ میں چھلانگ لگاتے دکھایا اور ناظرین کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ عظیم سلجوق کے مقابلے میں پہلی ہی قسط میں زبردست قسم کی جنگ دکھائی گئی اور یوں ان کا توڑ کر لیا گیا اور ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا گیا۔ یعنی باقی پروجیکٹ ناظرین کی توجہ کے لیے جلدی لانچ کرتے ہیں، مگر محمود بوزداغ ان سب کے توڑ کے لیے زیادہ بہتر چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کام میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ اور اب جب عظیم سلجوق الپرسلان نے نہایت ہی شاندار اور اعلیٰ قسم کا ٹریلر جاری کیا ہے، تو ہمیں انتظار ہے کہ محمود بوزداغ چوتھے سیزن کے لیے کیا پیش کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے، یہی مقابلہ ہے جو پروفیشنل لوگوں کو زندہ رکھتا ہے، سسپینس اور مزہ برقرار رہتا ہے۔ آپ الپرسلان کے پہلے ٹریلر کے بارے میں دل کھول کر تبصرہ کریں،
آپ کے بہترین تبصرے جو اردو رسم الخط میں لکھے گئے ہوں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں نام سمیت شامل کریں گے۔ کول عثمان اور باقی تاریخی ڈراموں کے حوالے سے بھی بات چیت کیجیے اور فی الحال ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجیے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجیے۔ یاد رکھیے الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔